الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، تو آپ ان سے پوچھئے کہ یہ لوگ اہم اشد خلقا، کیا یہ بنانے سخت ہیں، ام من خلقنا، یا وہ چیزیں جو ہم نے پیدا کی، انا خلقناہم من طین لازب، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو چکنی چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ تو تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو سمجھتے نہیں، وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کا ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں، وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر اپنے بندوں کو عقیدہ دیا کہ ان الہکم لواحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود برحق، تمہارا کارساز و دستگیر، تمہارا پروردگار صرف اور صرف ایک ہے۔ اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے ایک مکالمہ اور سوال جواب کا ایک سلسلہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا پیارے پیغمبر، یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اے پیارے پیغمبر، آپ ان سے پوچھئے، فاستفتہم، ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا ان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا وہ چیزیں جو ہم نے پیدا کی ہیں ان کا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے؟ کون سی چیزیں پیدا کی؟ پیچھے ذکر آیا اس کا، آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، مشرقوں کو بنایا، اور اسی طرح آسمان دنیا پر ستاروں کو بنایا، اور پھر شہاب ثاقب کو بنایا۔ فرمایا کہ ان سے پوچھئے یہ جو چیزیں ہم نے پیدا کی، یہ تمہارے ذہن میں پیدا کرنی زیادہ مشکل ہیں یا ایک انسان کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو سب برابر ہے، اللہ کے ہاں مشکل کا تو نام ہی نہیں، کیونکہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کسی بھی چیز کو بنانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی کوئی محنت نہیں لگتی، بلکہ اللہ کا ایک امر ہے، کن ہو جا تو فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اے مشرکو، اگر تم اعتراض کرتے ہو کہ انسان دوبارہ کیسے بنے گا، تو بتاؤ یہ جو دوسری چیزیں ہیں، یہ آسمان، زمین، یہ ستارے، سیارے، یہ دن اور رات کا نظام، یہ بنانا زیادہ مشکل ہے تمہارے ذہن میں یا ایک انسان کا؟ انا خلقناہم من طین لازب، انسان کو تو بنانا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ ہم نے اسے پیدا کیا من طین لازب، چپکتی ہوئی مٹی سے، اور چپکتی ہوئی مٹی نرم بھی ہے، چپکتی ہوئی مٹی کو موڑنا، سیدھا کرنا، اس کو شکل دینا، یہ ظاہری طور پر کیا ہے بھائی، بالکل آسان ہے۔ تو ہم نے تو انسان کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد اس کی پیدائش کا سلسلہ شروع کر دیا، تو کیا یہ انسان کا بنانا مشکل ہے یا آسمان و زمین کا بنانا مشکل ہے؟ جب آسمان و زمین ہم نے بنا دیے تو ایک انسان کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ بل عجبت ویسخرون، اے پیارے پیغمبر، آپ ان پر تعجب کرتے ہیں اور یہ آپ سے تمسخر کرتے ہیں، آپ ان کی عقل پر، ان کی سمجھ پر تعجب کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کو یہ دیکھ کر بھی انسان کے دوبارہ زندہ ہونے، دوبارہ بنائے جانے کا انکار کرتے ہیں، آپ کو تعجب ہوتا ہے ان کی جہالت پر، ویسخرون، اور یہ لوگ آپ سے تمسخر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب آپ ان کو سمجھاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہی نہیں، وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب آپ ان کو کوئی معجزہ دکھاتے ہیں تو یہ ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں،
وقالوا ان هذا الا سحر مبین، اور یہ کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے، اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ فرمایا اعتراض کرتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، اعتراض یہ کرتے ہیں جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ائنا لمبعوثون، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ داداؤں کو جو ہم سے بھی پہلے مر گئے ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قل، اے پیارے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے نعم، ہاں تمہیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہارے باپ دادا کو بھی زندہ کیا جائے گا، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل بھی ہوگے، خالی زندہ نہیں ہوگے بلکہ تم نے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا، تم نے جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، تمہیں زندہ بھی کیا جائے گا اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ اور فرمایا یہ دوبارہ زندہ ہونا، زندہ کرنا یہ مشکل نہیں، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ اللہ کی ایک ہی للکار ہوگی، ایک ہی نفحہ ہوگا، سور پھونکے گا اسرافیل علیہ السلام میں، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر اچانک تم سارے کے سارے کھڑے ہو کر جاؤ گے، بلکہ کھڑے کیا، ینظرون، تم دیکھ رہے ہوگے، بھاگ رہے ہوگے۔ تو تمہارے پیدا کرنے کا صرف اتنا ہی عمل ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تم سب کے سب اپنی قبروں سے جہاں جہاں ہو وہاں سے نکل کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور پھر تم کہو گے ہائے افسوس، ہائے ہماری تباہی، یہ تھا انصاف کا دن، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلُ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اللہ فرمائیں گے ہاں یہی فیصلے کا دن تھا جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اب ایسے کرو، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، جمع کر لو ان ظالموں کو، وازواجہم، ان کے جوڑوں کو، جوڑوں سے مراد یہاں یا ازواج تو ویسے زوجت ان کی جمع ہے، بیوی کو کہتے ہیں، اگر بیوی بھی بری ہے تو وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ازواج سے مراد ان کے جوڑے، ان کے ہم مشرب ہیں، جتنے شرابی ہیں سب کو جمع کرو، جتنے زانی ہیں سب کو جمع کرو، جتنے مشرک ہیں سب کو جمع کرو، جہاں کہیں کہیں ایک جگہ ان سب کو جمع کر دو۔ وما كانوا یعبدون، اور جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، ان سے مراد وہ تمام بت ہیں جن کو یہ لوگ پکارتے تھے، وہ تمام چیزیں ہیں جن کے سامنے یہ جھکتے تھے، ان سے مراد وہ نیک لوگ نہیں ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جن جن نیک لوگوں کی عبادت کی گئی ان کے مرنے کے بعد، کسی کو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو خدا بنا لیا ان کے دنیا سے جانے کے بعد، نیک جو بزرگ ہیں اللہ کے بزرگ بندے ہیں ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی قبروں کو جو ہے وہ عبادت کدہ بنا دیا اور ان کی قبروں پر سجدے کرنے لگے، ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کے علاوہ فرمایا ما کانوا یعبدون، جن جن کو پوجتے تھے انہیں بھی جہنم میں پھینک دو، من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو جہنم کا راستہ بتا دو، وقفوہم انہم مسئولون، جب پل صراط کے پاس پہنچیں گے آواز آئے گی ٹھہرا دو ان کو، روک دو یہاں پر، اب ان سے یہاں پر سوال کیا جائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے پل صراط کے پاس جا کر جب کھڑے کیے جائیں گے تو وہ پل صراط، وہ زمین جس پر وہ بنا ہے، وہ ان کے قدم پکڑ لے گی اور وہاں سے 4 یا 5 سوال کیے جائیں گے، جب تک جواب نہ ملے گا وہ قدم نہیں چھوڑے گی، اور جب جواب نہیں بن پڑے گا تو پل صراط سے نیچے جہنم ہے۔ ما لکم لا تناصرون، اللہ فرمائیں گے وہاں پر کھڑے کر کے ان سے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو، بل ہم الیوم مستسلمون، آج تو تم سارے سر جھکائے کھڑے ہو، فرما بردار لگ رہے ہو۔ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، یہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ایک دوسرے سے جرا کریں گے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ کہیں گے اپنے ان بزرگوں سے یا اپنے ان بڑوں سے جنہوں نے انہیں شرک پر لگایا تھا، ان سے کہیں گے کہ تمہاری ساری غلطی ہے، تم ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئے، تم نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ گمراہ کرنے والے کہیں گے نہیں تم خود ہی مومن نہ تھے۔ وما كان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تو تم پر کوئی زور تھا نہیں، بل کنتم قوما طاغین، تم خود ہی سرکش تھے۔ فحق علینا قول ربنا، سو اب ہم سب پر ہمارے رب کی وہ ازلی بات ثابت ہو چکی، انا لذائقون، سب نے جہنم کا مزہ چکھنا ہے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، تو ان کے وہ بڑے کہیں گے
ہم نے تمہیں گمراہ کیا تو ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہ سارے کے سارے اس دن جہنم میں اکٹھے ہوں گے، عذاب میں شریک ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم تمام مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، ان کو جب کہا جاتا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یستکبرون، وہ تکبر کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں، لا الہ نہیں بلکہ ہمارے معبود اور بہت سارے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو سیدھے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر۔